عوام پر ایک کے بعد دوسرا مہنگائی کا بار. سفید چنا باریک 10 روپے اضافے کے بعد 98، موٹا 110 روپے کلو ہو گیا. دال مونگ 4 روپے اضافے کے بعد 190، دال ماش 7 روپے اضافے کے بعد 235 روپے کلو ہو گئی. صوبہ پرائس فکسیشن کمیٹی نے نئی قیمتوں کا فیصلہ کیا. سبسڈائزڈ آٹے کا 20 کلو تھیلا 860 روپے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں. فیصل آباد ٹوبہ کے یوٹیلیٹی سٹورز مایوسی بانٹنے لگے. سبسڈی صرف نام کو ہے، حقیقت میں کچھ نہیں. عوام کا پارا ہائی. ٹوبہ انتظامیہ کا عام دکانوں پر بھی سبسڈائزڈ آٹا دینے کا اعلان. ڈپٹی کمشنر نے 341 دکانداروں کو رعایتی آٹا بیچنے کی اجازت دی. بیجا ٹیکسز اور بڑھتی مہنگائی کی مذمت. تنخواہوں سمیت یوٹیلیٹی، ٹیکنیکل اور دیگر الاؤنسز سمیت پینشن میں اضافے کا مطالبہ. چنیوٹ میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی قلم چھوڑ ہڑتال. چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا. ماتحت عدالتوں کے ججز کے بڑے پیمانے پر تبادلے. 2 سیشن ججز، 136 ایڈیشنل سیشن ججز، 31 سینئر سول ججز اور 219 سول ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری. تبدیل ہونے والے تمام ججز کو 25 جنوری تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت. فیصل آباد سمیت پنجاب کے تمام 44 نرسنگ اسکولوں کو نرسنگ کالجز بنا دیا گیا. اب نرسوں کو ڈپلومے کی جگہ ڈگریاں جاری کی جائیں گی. نرسز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر سکیں گے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپس دینے کی بھی نوید سنا دی. کرونا کی وار جاری. فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 40 افراد میں کرونا کی تصدیق. 1 مریض جاں بحق. مزید 31 افراد میں وائرس کی تصدیق. 3 مریض وینٹیلیٹر پر. جھنگ میں 7 افراد کرونا کا شکار. ٹوبہ اور چنیوٹ میں ایک شخص میں وائرس کی تصدیق. دنیا کی سب سے بڑی ہیم ٹیکسٹائل ایکسپو کرونا کی وجہ سے منسوخ. 50 سال قبل شروع ہونے والی ایکسپو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے لیے اہم قرار. ہیم ٹیکسٹائل پہلے مئی تک ملتوی ہوئی، اب اگلے سال تک منسوخ کی گئی ہے. ایل این جی نہیں ملے گی. گیس سپلائی بند ہونا ایکسپورٹ کے لیے بڑا دھچکا. 2 غیر ملکی ایل این جی سپلائرز نے جہاز بھیجنے سے معذرت کر لی. گیس مہنگی ہونے کے باعث سپلائی نہیں کی جا رہی. سابق چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز علی اصغر کا اظہار تشویش. حکومت سے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. ایپٹما اسٹینڈنگ کمیٹی اور سکھ یونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی فیصل آباد میں میٹنگ. صدر چیمبر احتشام جاوید، سی ای او چناب گروپ میاں لطیف، چیئرمین ایپٹما شیخ شاہد جاوید، سابق وزیر صنعت میاں مشتاق چیمہ، سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت. گیس مسائل اور خراب یونٹس کی بحالی پر گفتگو کی گئی. سی ای او فیسکو ارشد منیر وڑائچ کی فیصل آباد چیمبر آمد. صدر حافظ احتشام جاوید کی چیمبر ممبران سے ملاقات. فیسکو اور صنعت سے وابستہ افراد کے مسائل پر بات چیت. چودھری طلعت، ایوب اسلم منج، راؤ سکندر اعظم، محمد اشرف، مرزا اسلم، کاشف ضیاء، ذیشان الحق، مزمل سلطان سمیت دیگر کی شرکت. ایف ڈی اے سٹی کے نادہندہ الاٹیز کو ادائیگی کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن. بقایا جات ادا نہ کرنے پر بھاری جرمانے کیے جائیں گے. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی وارننگ. پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا بھی اندیا. فیصل آباد کی 5 ٹیکس گزار کمپنیز کی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری. ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی آڈٹ رپورٹ میں سب سامنے آ گیا. ریجنل ٹیکس دفتر کو ریکوری اور کیسز کی مؤثر پیروی کی ہدایات جاری. ضلع فیصل آباد کے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہسپتال سٹی سکین مشین سے محروم. تحصیل ہسپتال سمندری، جڑاوالا، تاندلیاں والا، جھمرا شامل. سمن آباد اور حسیب شہید کالونی ہسپتال کو بھی مشین نہ ملی. مختلف امراض میں مبتلا مریض مرض کی تشخیص کے لیے خوار.
جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں میڈیکل آفیسرز کی 50 سیٹیں خالی، MS ڈاکٹر اعجاز اختر نے بھرتی کے لیے اجازت مانگی۔ کورونا ٹلا نہیں، فیصل آباد میں ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ سردی کی شدت میں کمی سے پہلے ہی محکموں کی قبلہ درست کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے ڈینگی ہاٹ اسپاٹ کی ٹیگنگ کا حکم دے دیا۔ آئندہ دنوں میں انسداد ڈینگی مہم چلانے کی بھی ہدایت۔ فیصل آباد میں آلودگی پھیلانے والے ڈائنگ یونٹس کی کھلی چھٹی، پانی سمیت کسی چیز کا ٹیسٹ ممکن نہ رہا۔ محکمہ ماحولیات کی لیبارٹری کے پاس کیمیکلز کی قلت ہو گئی، سال بھر میں کوئی ایک واٹر سیمپلنگ بھی نہ کی جا سکی۔ کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کے الاؤنس کی کٹوتی نہیں کی جائے گی، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے 2016 کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ تمام اضلاع کو الاؤنس کی کٹوتی نہ کرنے کی ہدایات جاری۔ کاشتکاروں پر مہنگائی کا نیا بم پھوڑ دیا گیا، گندم بوائی کے اہم موقع پر یوریا کھاد کی قیمتوں میں اضافہ، فی بوری 60 روپے اضافے کے بعد 1717 روپے کی ہو گئی۔ کاشتکار قیمتیں بڑھنے پر تحفظات کا شکار۔ جھنگ سبزی منڈی میں لائسنس فیس نے آڑھتیوں کے ہوش اڑا دیے، لائسنس فیس میں 10 گنا تو تجدید لائسنس فیس میں 20 گنا اضافہ۔ آڑھتیوں کا احتجاج کا اعلان، اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں داخل 2 لاکھ بچوں کے بے فارم تاحال نہ بن سکے، 75% بے فارم اسکول انفارمیشن سسٹم میں اپلوڈ۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد 24 اضلاع سے پیچھے رہ گیا، نامکمل ڈیٹا پر ذمہ دار اساتذہ کو محکمانہ کارروائی کی وارننگ۔ 7 ریلوے ڈویژنز ٹرین حادثات کی انکوائریاں مکمل کرنے میں ناکام، فیصل آباد ڈویژن کی 17 انکوائریوں سمیت مجموعی طور پر 88 ٹرین حادثات کی انکوائریاں زیر التواء۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے تحقیقات جلد مکمل کرنے کے لیے وارننگ لیٹر جاری۔ ریلوے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف فیصل آباد اسٹیشن پر لیبر یونین کا احتجاج، یونین چیئرمین عنایت علی گجر نے ریلوے کی نجکاری مزدوروں کا معاشی قتل قرار دیا، ملازمین کا تمام اسٹیشن بند کرنے کا عندیہ، اوور ٹائم دینے کا مطالبہ کیا۔ جتنی زیادہ FIRs اتنا زیادہ پیٹرول ملے گا، پنجاب پولیس کو پیٹرول فنڈز کی فراہمی کے لیے نئی شرط، 75% فنڈز گاڑیوں کی تعداد، 20% مقدمات کے اندراج پر دیے جائیں گے۔ تیسرے کوارٹر کے 1 ارب 70 کروڑ کے فنڈز کی تقسیم کے لیے نیا فارمولہ تیار۔ عادی مجرم اب تھانوں میں آئیں گے اور حاضری بھی لگائیں گے، پنجاب پولیس کا 1918 کے عادی مجرمان ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ، قلندرے بنا کر عدالتوں میں بھجوائے جائیں گے، محکمہ داخلہ کو سفارشات بھجوا دی گئی۔ فیصل آباد میں پکڑی جانے والی نان کسٹم پیڈ اشیاء کی نیلامی، 20,000 کلو کپڑا، 2,000 کلو گرام مسالہ جات، 4,500 کلو خشک دودھ، گاڑی اور دیگر اشیاء شامل۔ کسٹم انٹیلیجنس کو نیلامی سے 2 کروڑ 22 لاکھ روپے آمدن ہوئی۔ سٹی 41 کی نشاندہی پر چنیوٹ والوں کی شکایات کا ازالہ، ٹریفک پولیس نے ختم نبوت چوک میں زیبرا کراسنگ اور سٹاپ لائن پر کام شروع کر دیا، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس جھنگ کے ڈیلی ویجز ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، سپورٹس بورڈ بجٹ جاری نہ کر سکی، گراؤنڈ اور اسٹیڈیم کے 17 ڈیلی ویجز ملازمین تعینات ہیں، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس نے بورڈ کو تنخواہوں کے لیے درخواست دی۔ سپریم کورٹ میں 2 لیگی امیدواروں کے نااہلی کیس کی سماعت، سابق MPA راشدہ یعقوب کی نااہلی کے خلاف درخواست خارج، PP 126 جھنگ سے یعقوب شیخ کی نااہلی بھی ختم، اگلا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ دھاگے کی روز بروز بڑھتی قیمت سے صنعتکار پریشان، صرف 1 مہینے میں 25% اضافہ، 11 سال کا ریکارڈ توڑ دیا، بڑھتی مہنگائی پر کپڑے کے تاجر بھی سرپٹ آؤٹ ہے، خرید و فروخت نہیں ہے، کاروبار کیسے چلائیں گے، تاجروں کو فکر لگ گئی۔
کاٹن کی قلت اور دھاگے کی بڑھتی قیمت سے ایکسپورٹرز پریشان۔ میاں نعیم کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس آرڈرز کثیر تعداد میں ہیں، خام مال کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ حکومت کو فوری طور پر ایکسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ سابق چیئرمین حضری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا کاٹن پالیسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض خبردار، کانوں میں شور سنائی دینے پر فوری معالج سے رجوع کریں، نہیں تو سننے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر جمیلہ نے آگاہ کر دیا۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں ڈاکٹرز ورکشاپ سے خصوصی خطاب کیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ہیلتھ سینٹر کا دورہ، 6 روزہ تربیتی ورکشاپ کا آخری روز۔ ڈی سی نے ٹائیفائڈ بخار سے بچاؤ کے لیے جاری حفاظتی ویکسین کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر بلال احمد نے کہا، یونین کونسل کے مختلف مقامات پر ٹیمیں حفاظتی ویکسین لگائیں گی۔ جھنگ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں عالمی سطح کی 70 میٹر طویل آرچری رینج بنائی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر سپورٹس بورڈ نے منظوری دے دی۔ ابتدائی طور پر 50 لاکھ خرچ کیے جائیں گے، ایک وقت میں 15 لاکھ کھلاڑی پریکٹس کر سکیں۔ فیصل آباد میں پتن ڈیولپمنٹ تنظیم کے زیر اہتمام 1 روزہ تربیتی سیمینار فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والی خواتین کو اپنے حق میں آواز اٹھانے پر آگاہی دی گئی۔ سربراہ تنظیم پروین سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے سیمینار میں شرکت کی۔ معروف قوال شیر علی کے بیٹے شہباز شیر علی کے نئے گانے پیار دا اسکول کی فیصل آباد میں شوٹنگ، ماڈل اقصی اور سویرا نے اداکاری کی، کمپوزیشن اعجاز شیر علی نے کی۔ آکے داخلہ تو لے لے دل دارا، آکے داخلہ تو لے لے دل دارا، میں پیار دا سکول کھولیا، میں پیار دا سکول کھولیا۔ ویمن باسکٹ بال لیگ فیصل آباد کی کڑیوں کے نام، لاہور ٹیم کو 3 پوائنٹس سے شکست دے دی۔ لاہور کے 19 پوائنٹس کے مقابلے فیصل آباد نے 21 پوائنٹس سکور کیے۔ اور کریسنٹ کمپلیکس فیصل آباد میں باسکٹ بال بوائز دوستانہ میچ، لاہور اور فیصل آباد کے لڑکوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر رانا حماد اقبال کا کہنا ہے، میچ کروانے کا مقصد کھیلوں کو فروغ دینا۔